अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, दौरा सर्फ़ व नहव में खुश आमदीद। नाज़रीन की तरफ से, मुताल्लिमीन की तरफ से ये एक सवाल आया था कि अभी तक दौरा सर्फ़ व नहव की प्ले लिस्ट में जितनी वीडियोस मौजूद हैं उसमें अबवाब मुजर्रद और अबवाब मज़ीद फ़ी का सबक मौजूद नहीं है। तो कल ही मुझे इसका मैसेज मौसूल हुआ। मैंने कहा कि इंशाअल्लाह अगली वीडियो हम इसी पर बनाएंगे। तो आज आपके सामने ये लेक्चर लेके हाज़िर हुआ हूँ। इंशाअल्लाह कोशिश होगी कि आसान अंदाज़ में आपके ज़हन नशीन किया जाए। पहला हिस्सा हम अबवाब मुजर्रद का पढ़ेंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह अबवाब मज़ीद फ़ी को भी समझेंगे इंशाअल्लाह। तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप अगर इसको मुफीद पाते हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए। कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर कीजिए। इंशाअल्लाह शुक्रिया के साथ आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। कोई तजवीज़ हो तो वो भी देना मत भूलिए। तो आइए आपको वाइट बोर्ड पे लिए चलते हैं। मैंने आपके वक्त की बचत की खातिर और वीडियो मुख्तसर करने की खातिर पहले से कुछ चीज़ें लिख रखी हैं। अबवाब सुलासी मुजर्रद, तो किसी भी सबक को समझना हो तो उस सबक के नाम को समझ लिया जाए तो बहुत हद तक मामला हल हो जाता है। अबवाब किसको कहते हैं और सुलासी किसको कहते हैं और मुजर्रद किसको कहते हैं, इसको समझ लीजिए। अबवाब जमा है बाब की। बाब कहते हैं अरबी में दरवाज़े को। जैसे आपके सामने ये एक दरवाज़ा बन गया है। अब इस दरवाज़े में दो पट होते हैं और कुंडी लगी होती है। तो पहला पट नंबर 1 जिसको हम पल्ला भी कहते हैं, और ये पट नंबर 2 है। तो इस तरह ये दरवाज़ा बनता है। अरबी के अंदर जब किसी भी फ़ेल को हम डिस्कस करें तो उस फ़ेल के भी दो पल्ले होते हैं। इस एक पल्ले को कहते हैं पट को माजी और दूसरे को कहते हैं मुज़ारे। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं माजी और मुज़ारे, इन दो पट से मिलकर अरबी ग्रामर का ये बाब बनता है, दरवाज़ा बनता है, माजी और मुज़ारे। आगे फ़ेल की जितनी भी किस्में हैं वो या तो माजी से बनती हैं या मुज़ारे से बनती हैं। और इसी तरह फ़ेल से आगे जो इसम बनते हैं जिसको अस्माए मुश्तक़ात कहते हैं, वो भी ये फ़ेल मुज़ारे ही से बनते हैं। तो इंशाअल्लाह आपको जब मुश्तक़ात समझाएंगे तो ये जो कुंडी है समझो इसके मुश्तक़ात हैं, तीसरा हिस्सा है। तो आइए हम इस बाब को समझते हैं कि ये बाब दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, माजी का पहला सीगा और मुज़ारे का पहला सीगा। उसके बाद लफ्ज़ है सुलासी। सुलासी लफ्ज़ बना है सलासा से। सलासा कहते हैं अरबी में तीन को सलासा कहते हैं। और सुलासी का माना होता है तीन वाला। तो क्या मुराद है कि ये वो बाब है जिसके अंदर हरूफ तीन हैं, फ़ा ऐन लाम। ये हरूफ असली हैं और ये तीन होते हैं, इसलिए इसको सुलासी कहते हैं, तीन वाला। यानी ऐसा बाब जिसके अंदर तीन हरफ असली हैं। तीसरा हरफ है मुजर्रद। मुजर्रद का क्या मतलब होता है? मुजर्रद का माना होता है खाली। मुजर्रद का माना है खाली। जिस आदमी की शादी ना हुई हो, रंडवा हो, उसको भी मुजर्रद कहते हैं। या जिस जिस्म पर बाल ना हो तो उसको भी जुर्द और मुर्द कहते हैं। जैसे जन्नतियों की यह खसूसियत है कि हम जब जन्नत में जाएंगे तो हमारे जिस्म पर गैर ज़रूरी बाल नहीं होंगे, हम जुर्द और मुर्द होंगे।
تو اس ڈرائنگ اور آرٹ کو بھی تجریدی آرٹ کہتے ہیں، جس کے اندر کوئی تصور نہ ہو۔ مثال کے طور پر ایسے ہی مثلاً یہ ایک چوکٹا ہے، اس کے اندر ایسے ہی یوں لکیریں لگا دیں اور کچھ رنگ بھر دیے الٹے سیدھے، تو اس کو کہتے ہیں یہ تجریدی آرٹ ہے، یعنی اس میں کوئی تصور نہیں ہے، کوئی ذہن میں خاکہ نہیں ہے، بس ایسے ہی رنگ گرا کر الٹے سیدھے برش لگا دیے تو وہ آپس میں مکس ہو گئے، تو کہا گیا جی یہ تجریدی آرٹ ہے بغیر تصور کے۔ اب گرامر کے اندر مجرد کس کو کہتے ہیں؟ گرامر عربی قواعد میں صرف کے اندر مجرد اس فعل کو کہتے ہیں جس کے اندر حرف اصلی ہوں اور کوئی زائد حرف نہ ہو، مزید اس کے اندر کوئی اضافی حرف نہ ہو، اس کو مجرد کہتے ہیں۔ یعنی روٹ اور مادہ اصل حرف 3 ہو، فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ، فا عین لام کلمہ، یعنی یہ 3 حرف ہوں، ان سے زیادہ نہ ہو۔ اور ان 3 حروف اصلی کی جو پہچان ہے وہ ہمیں ماضی کے پہلے صیغے سے ہوتی ہے، فعل ماضی کے پہلے صیغے سے ہوتی ہے۔ آگے جب ہم تھوڑا بڑھیں گے اور مزید فی کا لیکچر لیں گے، اس کو سمجھنے کے بعد آپ کسی بھی صیغے سے، کسی بھی مشتق سے آپ پہچان لیں گے کہ اس کے حروف اصلی کیا ہیں، روٹ اور مادہ کیا ہے۔ انشاءاللہ یہ آگے جا کے ہوگا، لیکن فی الحال آپ یہ سمجھیے کہ یہ جو مجرد ہے اس کے اندر حرف اصلی 3 ہیں اور 3 سے زائد، حرف اصلی سے زائد کوئی حرف نہیں ہے۔ اگر حرف اصلی سے زائد کوئی حرف ہو تو اس کو کہتے ہیں مزید فیہ، اس کو کہتے ہیں مزید فی، یعنی اس کے اندر مزید ایک حرف یا 2 حرف یا 3 حرف آگے ہیں، اس کو مزید فی کہتے ہیں۔ تو اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہوگی، اگلے حصے میں ہوگی۔ آج ہم مجرد کے ابواب کو مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ثلاثی مجرد کے باب ہیں، عربی پر نگاہ رکھنے والوں نے خوب غور و خوض کیا اور پہنچے کہ جب بھی ہم کوئی ماضی یا مضارع لیتے ہیں تو اس کے 6 سیٹ بنتے ہیں، گویا 6 باب بنتے ہیں، جس کو ابواب 6 بھی کہا جاتا ہے، یعنی 6 ابواب، 6 باب، 6 دروازے ہیں عربی فعل کے، 6 دروازے ہیں۔ ایک یہ دروازہ ہے جس کا نام متعین ہو گیا ضرب یضرب، دوسرا دروازہ باب ہے فتح یفتح، تیسرا دروازہ ہے نصر ینصر، چوتھا باب ہے سمع یسمع، پانچواں گیٹ ہے حسب یحسب، اور چھٹا ہے کروم یکرم۔ اس میں جو زیادہ استعمال ہوتے ہیں وہ یہ پہلے 4 دروازے ہیں، اور اس کے بعد یہ تو بہت کم ہے اور اس سے تھوڑا زیادہ یہ ہے، وگرنہ یہ 4 باب زیادہ تر استعمال ہوتے ہیں۔ ہم جو قرآن و سنت کی زبان پڑھتے ہیں، حدیث کی، عربی زبان، ٹکسالی زبان، فصیح زبان، اس کے اندر ہمیں یہ باب ملتے ہیں، زیادہ تر 6 میں سے یہ 4 باب۔ اب اس باب کو ان ابواب کا آپس میں کیا فرق ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ ضرب، اس میں بھی ضرب، دیکھو تینوں حرفوں پر زبر ہے، فاتحہ کے اندر بھی تینوں حرفوں پر زبر ہے، ناصرہ کے اندر بھی تینوں حرفوں پر زبر ہے۔ یہاں آ کے آپ دیکھیں سامع، یہ ان سے مختلف ہو گیا، سامع زبر زیر زبر، اور حاسبہ یہاں بھی زبر زیر زبر، تو یہ 2 آپس میں ملتے جلتے نظر آ رہے ہیں۔ تو کاروما یعنی اس کے جو درمیان والے حرف پر پیش آ رہی ہے زبر پیش زبر، تو یہ ان سب سے مختلف ہے۔ تو ماضی کے اندر ہم دیکھیں تو یہ جو ایک وزن بنتا ہے فعال، فعل، اور ایک وزن بنتا ہے فاعل، اور ایک وزن بنتا ہے فاعل، تو یہ جو باب نظر آ رہے ہیں یہ تو نظر آتے ہیں کہ یہ 3 ہیں، فعل، فاعل، فاعل، تو پھر 6 کیسے بن گئے؟ سوال ہے، یہ باب 6 کیسے بن گئے؟ تو ہم کہیں گے کہ ان سب کا دوسرا پٹ یا دوسرا جو پلہ ہے وہ مختلف ہے۔ مثلا اس کے دیکھو کہ درمیان میں زبر ہے ماضی میں، اور مضارع میں یہاں زیر ہے۔ یہاں
زبر ہے تو مضارع میں بھی زبر ہے، یہاں زبر ہے ماضی میں تو مضارع میں پیش ہے۔ اس لحاظ سے یہ جو تینوں جو متحرک الاوسط یا مفتوح العین ہیں تو ان کا فرق جا کے دوسرے پلے میں مضارع میں ہو جاتا ہے۔ اس کے درمیان میں زیر آ رہی ہے، اس کے زبر آ رہی ہے، اس کے پیش آ رہی ہے، اس لیے یہ تینوں باب اب مختلف ہو گئے، ان کی شناخت الگ ہو گئی۔ یہ آپس میں ملتے ہیں سامعہ، حاسبہ، تو کیا یہ دونوں ایک ہیں؟ کہتے ہیں نہیں، ہم ایک نہیں ہیں۔ کہتے ہیں جناب ایک کے مضارع کے آخر درمیان میں زبر آ رہی ہے اور ایک کے درمیان میں زیر آ رہی ہے، یہاں پھر اختلاف ہو گیا اور یہ دو پھر الگ الگ شمار ہوئے اس طرح۔ اب جو درمیان میں پیش والا ہے عین کلمہ جس کا مضموم ہے، ضمہ والا ہے، یہ ایک ہی باب ہے اور اس کے دیکھیں یکرم، اس کے مضارع کے عین کلمہ پر پیش آ رہی ہے۔ اب یہاں پھر ہے کہ یہ کہتا ہے جی یکرم پر یہاں پیش آ رہی درمیان میں، تو ینصروں میں بھی تو دیکھو پیش آ رہی ہے، تو کیا یہ دونوں ایک ہیں دونوں باب؟ کہتے ہیں نہیں جی یہ ایک نہیں ہے، ینصروں کے ماضی میں درمیان میں زبر ہے اور یکرموں کے ماضی کے درمیان میں پیش ہے، لہٰذا یہ بھی ایک باب نہیں کہلائے گا، دو کہلائیں گے۔ یہ یحسبو کہتا ہے حضرت میرے نیچے بھی زیر ہے اور یضربو کے نیچے بھی زیر ہے، تو ہم دونوں ایک ہوئے نا مضارع کے اندر؟ کہتے ہیں ہاں مضارع میں تو ہم ایک ہی ہیں، یضربو یحسبو، لیکن ہم دونوں کا ماضی مختلف ہے۔ دیکھو ضربہ اس میں زبر آ رہی درمیان میں اور یہاں حاسبہ کے اندر زیر آ رہی ہے، تو زیر و زبر کا معاملہ ہے، اس لیے ہم ایک نہیں ہیں، ہم میں تھوڑا فرق ہے۔ اب یہ صاحب کہتے ہیں یفتح، یہ کہتے ہیں بھی یسمع بھی میری طرح ہے، تو ہم دونوں ایک ہیں، ہمیں کیوں الگ الگ کہا؟ تو یسمع کہتا ہے بھی میرا ماضی زیر والا ہے اور آپ کا ماضی زبر والا ہے، ہم دونوں ایک نہیں ہو سکتے۔ تو اس طرح کر کے آپ دیکھیں ان درمیان والے حرف کی زبروں زیروں کو دیکھیں تو یہ شناخت بنتی ہے، زبر زیر، زبر زبر، زبر پیش، زیر زبر، زیر زیر، پیش پیش، تو یہ 6 باب اس طرح مختلف بنتے ہیں۔ اچھا میں جو لفظ بول رہا ہوں عین کلمہ، عین کلمہ یہ کیا چیز ہے؟ اس کو جان دیجئے کہ عربی قواعد میں یہ ایک پیمانہ رکھ لیا گیا ہے فعال اور یفعل، اس میں فا عین لام، یہ بنیادی لفظ جیسے ویٹ یا وزن ہوتا ہے، باٹ ہوتے ہیں، آپ کسی چیز کو تولتے ہیں، چینی کو تولیں گے تو وہی آدھا کلو یا کلو کا باٹ لوہے کا استعمال ہو رہا ہے، آپ گندم تول رہے ہیں تو وہی باٹ، تو باٹ چینج نہیں ہوتا بلکہ اس پر تلنے والی اجناس چینج ہوتی رہتی ہیں۔ اسی طرح صرفیوں نے ایک باٹ یا ایک وزن متعین کر لیا ہے، اب وہی وزن لے کر ساری چیزوں کو تولا جائے گا۔ اس لیے اب اس وزن میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3 حرف ہیں فا، عین اور لام، اس کے مقابلے میں نیچے جو حرف آئے گا وہ اسی نام سے موسوم ہوگا، جیسے فا کے مقابلے میں ضاد آ رہی ہے، عین کے مقابلے میں را آ رہی ہے درمیان میں، اور لام کے مقابلے میں با آ رہی ہے۔ اب یہاں جو ضاد ہے اس کو کہیں گے فا کلمہ، را کو کہیں گے عین کلمہ اور با کو کہیں گے لام کلمہ، اسی طرح ان سب میں ہے فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ، فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ، جیسے میں نے نیچے لکھا فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ، یہ اس فعل کے جو حروف ہیں ان کے نام ہیں۔ اب جب آگے ہم ڈسکس کریں گے نا تو یہ ہم اصطلاح استعمال کریں گے، فا کلمہ سے پہلے اضافہ، فا کلمہ کے بعد اضافہ، عین کلمہ مشدد یا عین کلمہ مکسور یا مضموم، ہم یہ اصطلاحات استعمال کریں گے، لہٰذا آپ اس زبان کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ، پہلے حرف کو فا کلمہ کیونکہ وہ فا کے مقابلے میں آ رہا ہے، دوسرے حرف کو یعنی درمیان والے کو عین کلمہ کیونکہ وہ عین کے مقابلے میں آ رہا ہے، اور تیسرے حرف کو لام کلمہ کیونکہ یہ لام کے مقابلے میں آ رہا ہے۔
کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ حاسبہ کے اندر سین کون سا کلمہ ہے؟ ہاں بالکل، یہ عین کلمہ ہے، کیونکہ یہ عین کے مقابلے میں درمیان میں آیا ہے۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ یہاں سین کون سا کلمہ ہے؟ بالکل درست، یہ فا کلمہ ہے، کیونکہ یہ شروع میں فا کے مقابلے میں آیا ہے۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ را کون سا کلمہ ہے ناصرہ کے اندر؟ جی یہ لام کلمہ ہے، کیونکہ یہ آخر میں آیا ہے۔ تو پہلا حرف فا کلمہ، دوسرا عین کلمہ، تیسرا لام کلمہ کہلاتا ہے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان 6 کے 6 باب میں جہاں جو فرق آ رہا ہے وہ عین کلمہ کے اعراب کا فرق آ رہا ہے، اس کی حرکات کا فرق آ رہا ہے۔ وگرنہ فا کلمہ پہ یہاں بھی زبر، جہاں زبر، یہاں زبر 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 زبر۔ لام کلمہ پہ بھی زبر 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 زبر، سب پہ زبر آ رہی ہے۔ فرق کہاں ہے؟ وہ عین کلمہ پہ آ رہا ہے، زبر زبر زبر، زیر زیر پیش۔ یہاں دیکھیں، یہاں ضاد را با یہ حروف اصلی ہیں، تو یہاں دیکھیں زیر، اس کا فا کلمہ پہ جزم ہے سب کے، ضاد، فا، نون، سین، ہا، کاف، ان سب پہ جزم آ رہی ہے، ساکن آ رہے ہیں۔ اور جو لام کلمہ سب کا ضمہ والا ہے، مضموم ہے یعنی پیش والا ہے، دیکھیں بو، حو، رو، عو، بو، مو، یہ سب ایک جیسے ہیں۔ جبکہ درمیان والا جو حرف ہے را، تا، یہاں سے کیا ری، تا، سو، ما، سی، رو، تو یہ مختلف ان کی آوازوں کی سمتیں ہیں، کوئی اوپر کوئی نیچے کوئی سامنے جا رہی ہے آواز، تو اس لحاظ سے یہ مختلف ہو گئے ہیں۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ ماضی کے اندر بھی عین کلمہ کے حرکات میں فرق ہے، اور مضارع کے اندر بھی عین کلمہ کی حرکات میں فرق ہے، باقی ایک جیسے ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں آیا سوال کہ یہ جو یا کہاں سے آئی؟ تو بھئی یہ علامت مضارع ہے، علامت فعل ہے، اس کو علامت مضارع کہتے ہیں۔ علامت مضارع 4 ہیں، یا، تا، الف اور نون۔ یا 4 مرتبہ آتی ہے پوری گردان میں، تا 8 مرتبہ آتی ہے، الف 1 بار اور نون 1 بار، اور کل یہ 14 صیغے یا 14 شکلیں بن جاتی ہیں۔ تو یہ ایک شکل کو واضح کرنے کے لیے کہ اگر کسی لفظ کے شروع میں یا آئے، تا آئے، الف آئے، نون آئے، تو وہ سمجھیں کہ وہ فعل مستقبل ہے یا فعل حال ہے، جس کا مجموعی نام ہے فعل مضارع۔ اور اگر یہ علامت نہ ہو، صرف 3 حرف اصلی ہوں، تو اس کو فعل ماضی کہیں گے۔ تو اب یہ جو یا شروع میں آئی ہے، اس کو ہم علامت مضارع کہتے ہیں، یعنی یہ فعل حال یا استقبال کی علامت ہے۔ اصلی حرف اس کے اندر یہی ہیں، تو فا کلمہ سے پہلے علامت مضارع آیا کرتی ہے، بعد میں نہیں، آخر میں نہیں۔ ایک علامت صیغہ ہوا کرتی ہے کہ اگر ہم اس کو واحد، تثنیہ، جمع بنانا چاہتے ہیں، مذکر مؤنث بنانا چاہتے ہیں، اس کا فرق کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں کچھ علامتیں آتی ہیں۔ جب میں گردان سکھاؤں گا اس کی، تو اس کے اندر میں اس کی وضاحت کروں گا علامت صیغہ کی بھی۔ باقی حروف اصلی وہی 3 ہی ہیں، ثلاثی 3 والے ہیں، اور مجرد میں نے اضافے سے کھا لی۔ اب آپ کا سوال ہے کہ جناب یہ جو کالم آپ نے بنایا ہے، ضاد، فا، نون، سین، ہا، کاف، یہ کیا ہے؟ تو آپ جب عربی لغت کھولیں گے، ڈکشنری کھولیں گے عربی کی، کسی معنی کو، لفظ کے معنی کو دیکھنے کے لیے، تو آپ کو بعض لغات کے اندر لفظ کے آگے بریکٹ میں چھوٹا سا ضاد لکھا ہوا ملے گا، یا فا ملے گا، یا نون ملے گا، سین یا ہا یا کاف، ان میں سے، اور کسی میں ضاد اور فا دونوں لکھے ملیں گے، کسی میں کسی لفظ کے آخر میں نون اور صاد اکٹھے ملیں گے، کسی کے آخر میں نون اور ضاد اکٹھے ملیں گے۔ تو یہ علامتیں ہیں، نشانیاں ہیں باب کی۔ کون سا باب؟ ضربہ، یضربو کی باب کی نشانیاں ضاد، کیونکہ اس کے شروع میں ضاد آ رہی ہے۔ فتح یفتح کی ایک نشانی لے لی ہے فا۔ ناصر ینصر کے نون کو اس کی نشانی بنا دیا ہے، گویا یہ جو فعل آ رہا ہے یہ اس کا باب ہوگا ناصر ینصر۔ تو یہ تھوڑا رٹنا پڑتا ہے، ان 6 جو پٹ ہیں، یہ دروازے ہیں، ان کو یاد کرنا پڑتا ہے زبانی۔ اس سے پھر جب آپ زبانی اس کو ازبر کر لیں گے، تو پھر زندگی بھر
बड़ी आसानी से इस पर दीगर अफ़ाल को तोल सकेंगे। मैंने एक अरबी कायदा लिखा है, छपा नहीं है, ख़ुद ही अपने प्रिंटर से ही प्रिंट किया हुआ है। उसमें मैंने तो नाज़रे का जो कायदा है, अरबी कायदा, नाज़रा कायदा, नूरानी कायदा कह लें, वो इसी तरतीब से दिया है, ग्रामर की तरतीब से। उसके अंदर ये चीज़ें मैंने दी हुई हैं कि अगर बच्चे को ज़बर ज़ेर पेश सिखानी है तो क्यों ना हम ये बाब लिख दें। बच्चा उस कायदे को जब पढ़ता है तो वो कायदा इतनी बार बच्चा पढ़ चुका होता है कि उसको ज़ुबानी याद होती हैं सारी तख्तियाँ। हमें भी बचपन के कायदे की अभी तक तख्तियाँ याद हैं। तो क्यों ना हम ग्रामर की तरफ अगर बच्चे को ले जाना चाहते हैं, ले जाना भी चाहिए कुरान फ़हमी के लिए, कि जिस कुरान को नाज़रा पढ़ने के लिए उसको तैयार किया जा रहा है तो उसको समझने के लिए भी तैयार करना चाहिए। तो उसकी बुनियादें अभी से रख दी जाएँ। लिहाजा हमारे जो कायदे हैं, नूरानी कायदे हैं या कुरानी कायदे हैं, उसमें ग्रामर और कवायद का भी कोई टच होना चाहिए। तो ये मैंने एक कायदा तरतीब दिया है जिसको आप अपने स्क्रीन पे देख भी रहे हैं। तो मैं बता रहा था कि ये जो कॉलम में ये हरूफ हैं, ये असल में अबवाब की इलामतें हैं, निशानियां हैं। ये आपको कहाँ मिलेंगी? किसी भी किताब में या लुगत और डिक्शनरी के आगे ब्रैकेट में छोटी सी ये अलामत लिखी होगी। कहीं ये अलामत नहीं होती बल्कि ये दो हरकतें दी होती हैं। यूँ सीधी लकीर लगा के ज़बर ज़ेर लिखा होता है तो इसका मतलब है ज़बर ज़ेर हो तो ये ज़राबा यज़रिबु है। इसमें ऐन कलमा की ज़बर और यहाँ ऐन कलमा की ज़ेर ले ली है। कहीं लिखा होगा ये ज़बर ज़बर, इसका मतलब है ये फ़ातहा यफ़्तहु, क्योंकि इसके बाब में ऐन कलमा मफ्तू आ रहा है, माजी में भी और मुज़ारे में भी ऐन कलमा ज़बर वाला आ रहा है, मफ्तू आ रहा है। यहाँ देखें कहीं ज़बर और पेश, तो इसके ऐन कलमा पर ज़बर है और इसके ऐन कलमे पे पेश है, तो ये बाब की निशानी भी है। इस तरह भी होती है। अला हाज़िल क़ियास आप इसको भी देख लें। अच्छा, इसमें बाज़ लुगात के अंदर अल्फाज मानी की किताबों में ये आप साइंस देखेंगे कि मसलन आरफ़ा, आप लफ्ज़ का माना देखने लगेंगे डिक्शनरी में, आयन की तख्ती में जाएं, फिर रा की, आयन और राफ़ा की, तो उसके आगे यूँ लकीर लगा के नीचे सिर्फ ज़ेर दी होती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उसने माजी का सीगा तो दे दिया है, आगे मुज़ारे लिखेगा तो जगह घेरेगा, या आरिफ़ो ज़्यादा जगह घेरेगा, इसलिए वो लकीर लगा के नीचे ज़ेर लगा देता है और इशारा कर देता है कि इसके मुज़ारे के ऐन कलमा के नीचे ज़ेर आएगी। तो गोया इसको आप ज़राबा यज़रिबु बाब समझें। इसी तरह जाला के आगे देखें जो ज़बर दी हुई है, तो इसका मतलब है इसका ऐन कलमा माजी का तो आपको मालूम हो गया कि ऊपर ज़बर है, और मुज़ारे में भी आप उसके ऐन कलमा पर ज़बर पढ़ेंगे तो ये फ़ातहा यफ़्तहु बाब बन जाएगा। इसी तरह कातला, याक़तुलु, आलिमा, यालमु, बाज़ डिक्शनरियों में लुगात के अंदर, मुआजिम के अंदर ये चीज़ दी होती है। वाज़ेह हो गया। अब आगे ये कॉलम मैंने जो दिया हुआ है, क़ज़ा, ख़ाफ़ा, क़ाला, राज़िया, तो इसके आगे में भी यूँ अगर दिया होगा, यूँ दिया होगा, यूँ दिया होगा, तो ये इशारा होता है कि ये उसके बाब की निशानी है कि क़ज़ा तो माजी का सीगा तो उसके मुज़ारे में आ जाएगा यक़ज़ी, ख़ाफ़ा या ख़ाफ़ु, क़ाला यक़ूलु, राज़िया यरज़ा। इस तरह ये बाब की निशानियाँ हैं। तो ये हैं अबवाबे सुलासी मुजर्रद, यानी ऐसे बाब जिनके अंदर हुरूफ़ असली 3 हैं और इजाफ़े से खाली हैं, इसमें कोई इजाफ़ा नहीं है। सवाल है कि क्या ये या का इजाफ़ा नहीं है? तो हम कहेंगे कि ये इजाफ़ा नहीं है, ये तो अगर फ़िल मुज़ारे की अलामत है। इजाफ़ा वो होता है जो माजी में भी नज़र आए। तो जो माजी के सीगे में इजाफ़ा हो, देखिए माजी में तो है इजाफ़ा है ही, 3 ही हरफ़ असली हैं, इसलिए इसको हम मुजर्रद कहेंगे। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इसके बाद भी कोई तशनगी रह गई है, कोई प्यास रह गई है अबवाबे सुलासी मुजर्रद के सिलसिले में, तो आप पूछ सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जाके सवाल दर्ज करें, तो मैं इंशाअल्लाह उसका जवाब जल्द अज़ जल्द देने की कोशिश करूँगा। बाकी उस भाई को बहुत बहुत मुबारक और शुक्रिया कि जिन्होंने ये सवाल उठाया और उसके नतीजे में ये सब के भले के लिए एक सबक तैयार होकर आ गया। अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और इसे खिदमत को कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।